السلام علیکم دوستو، امتیاز گل یوٹیوب آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں افغانستان کے علاوہ ہم اور کیا بات کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں ایک بار پھر افغانستان پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف میں اس وقت ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جو ملک چھوڑنے کے چکر میں ہیں، اس خواہش میں کہ کسی بھی طیارے کے ذریعے ان کو ملک سے باہر جانے کا موقع مل جائے۔ دوسری طرف طالبان کی طرف سے بھی مسلسل اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم بھی چلی ہوئی ہے، اس میں کچھ سچائی ہے، کچھ جھوٹ ہے، جس کو فیک نیوز بھی کہا جاتا ہے۔ تو ابھی آئیے چند 4-5 ڈائمنشن سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بات ہو جائے امریکی صدر جو بائیڈن کی بڑی دھواں دار تقریر تھی۔ اس دھواں دار تقریر میں اس نے سابق صدر اشرف غنی کے جو طور طریقے تھے، ان کے بیانات تھے، ان کا جو بیانیہ تھا، اس کو انہوں نے پاش کر دیا ہے۔ جو بائیڈن کا یہ کہنا تھا کہ جب گزشتہ جون میں اشرف غنی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، پھر بعد میں فون پہ بھی بات چیت ہوئی، تو ان سے کہا کہ ملک کے اندر سے کرپشن ختم کریں، ان سے کہا کہ آپ افغانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو بائیڈن نے غنی سے طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے کی بھی ہدایت کی، جو بقول جو بائیڈن کے اشرف غنی نے براہ راست اس سے فلیٹلی انکار کر دیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری فوج کامیابی کے ساتھ طالبان کا مقابلہ کر پائے گی۔ لیکن جو بائیڈن نے جو باتیں کہی ہیں، اس سے میرا خیال ہے ایک بہت بڑا دھچکا لگا ان لوگوں کو جن کے الزامات کی تمام تر گنز وہ پاکستان کے خلاف ڈائریکٹڈ تھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان کے اندر بھی، ایسے لوگ جو اکثر اپنے حواس میں بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی کئی افغانوں کے ساتھ مل کے اس وقت پاکستان کو افغانستان کی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ لیکن جو باتیں جو بائیڈن نے کی ہیں بڑی تلخ باتیں ہیں، بہت ہی حقیقت پسندانہ باتیں، وہ باتیں جو کہ ہم سب، میں بطور صحافی گزشتہ 20 برسوں سے کر رہا تھا، ان پہ مغرب میں کسی نے توجہ نہیں دی۔ وہ لوگ جو آج بھی بھارتی بیانیہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی اپنے ماضی میں رہ رہے ہیں۔ اس بات کا انہیں احساس نہیں کہ افغانستان کے اندر اتنے عرصے میں کیا ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں، جو بائیڈن کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ اب دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہرائے گا جو ان سے پہلے سے دور نے کی، اور جن کے باعث بے شمار امریکی، کم از کم 2400 امریکی اپنی جان گنوا بیٹھے، کھربوں ڈالر جو لگے وہ اس سے الگ ہیں۔ اور ساتھ میں ایک بہت بڑی بات کہی جو بائیڈن نے کہ حقوق انسانی کا تحفظ ہماری پالیسی کا محور ہونا چاہیے، لیکن حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے فوجی انٹرونشن یعنی براہ راست فوجی مداخلت کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمیں سفارتکاری کے ذریعے کرنا چاہیے۔ یعنی انہوں نے وہ بیانیہ بھی ڈیمالش کر دیا ہے جو پورے مغرب میں گزشتہ 20 سال سے سننے میں آ رہا تھا کہ ہمیں دنیا بھر میں حقوق انسانی کا تحفظ کرنا ہے۔ یعنی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک بالکل جیسے چیمپئن ہیں حقوق انسانی کے، تو وہ بیانیہ بھی بالکل پاش کر دیا ہے امریکی صدر نے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ امریکی حکام نے واضح کر دیا ہے کہ افغانستان کے وہ اثاثے جو بیرونی ممالک میں ہیں اور زیادہ تر وہ امریکہ میں ہیں، طالبان کو ان تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ایک خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک آف افغانستان کے کل اثاثے تقریباً $9.5 ارب تھے، زیادہ تر اس میں سے باہر تھے، شاید نیو یارک میں ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوں گے۔ تو امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک ان کی مرضی کے مطابق، یعنی ان کے لیے قابل قبول حکومت افغانستان میں نہیں آئے گی، اس وقت تک کسی کو ان فنڈز تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح جو انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن ہے، وہ بھی افغانستان کے کچھ فنڈز کی ضامن ہے۔ یعنی یہ وہ ادارہ ہے جو وہ فیسیں اکٹھی کرتا ہے جو کہ غیر ملکی ایئر لائنز افغانستان کو دیتی ہیں جب وہ افغانستان کی فضائی حدود کراس کرتی ہیں۔ تو جتنے بھی مشرق وسطیٰ سے جہاز آتے ہیں جو ایسٹ ایشیا کو جا رہے ہوتے ہیں، انہیں لازمی پاکستان اور افغانستان کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ایک ذریعہ آمدنی ہے۔ ہر مہینے افغانستان کو
کم از کم $1,00,000 ملتے ہیں ان ایئر لائنز کی طرف سے جن کے طیارے اس کی حدود کے اوپر سے گزرتے ہیں، یعنی $30,00,000 ماہانہ صرف اس مد میں افغانستان کو مل رہے تھے۔ اس تک رسائی بھی اس وقت تک کبھی ممکن نہیں ہوگی جب تک افغانستان یعنی کابل میں حکومت کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا۔ جب طالبان کی حکومت تھی اس وقت بھی $300-400 ملین اکٹھے ہو چکے تھے افغانستان حکومت کے کھاتے میں۔ وہ $300-400 ملین اس وقت پھر غائب ہو گئے جب سابقہ شمالی اتحاد کے ایک صاحب ایویشن منسٹر بنے افغانستان کے، اور 2 سال کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گئے، اور کسی نے ان سے نہ پوچھا کہ وہ $300-400 ملین جو اوور فلائٹ کے لیے افغانستان کو ملنے تھے آیاٹا کی طرف سے، وہ آخر کہاں چلے گئے۔ تو دوستو، افغانستان میں اس دوران جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پیسے کے ارد گرد گھومتا رہا، چاہے وہ صدر حامد کرزئی تھے، چاہے ان کے بعد کے اشرف غنی تھے، یا ان کے ارد گرد اور بہت سارے لوگ تھے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپریل 2013 میں ایک رپورٹ کی جس میں انہوں نے براہ راست یہ الزام لگایا، بلکہ حامد کرزئی کے کچھ سابقہ افسران تھے ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ CIA کے حکام ہر مہینے حامد کرزئی کو لاکھوں ڈالر کیش میں دے کے جایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے، لاکھوں ڈالر کیش میں۔ اور ایک امریکی پروفیسر نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا اسی رپورٹ کے مطابق کہ افغانستان میں کرپشن اور عدم استحکام کا سب سے بڑا ذریعہ خود امریکہ تھا، کیونکہ CIA کے ذریعے بہت ساری رقوم وار لارڈز کو مل رہی تھیں۔ احمد ولی کرزئی حامد کرزئی کے بھائی تھے، انہوں نے تو بلکہ ایک لینڈ لارڈ کا رول اختیار کر لیا تھا۔ امریکی CIA اور اسپیشل فورسز کو انہوں نے طالبان کے پہلے رہنما ملا عمر کا گھر بھی کرائے پہ دے رکھا تھا، اس کی مد میں بھی کئی ہزار ڈالر ان کو ماہانہ ملا کرتے تھے۔ اب آپ نے یقیناً سنا ہوگا، جو ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ کیا، کہ اشرف غنی بھی اپنے ساتھ ڈالرز کے بنڈل لے کے گئے ہیں۔ 4 گاڑیوں میں ان کے یہ بنڈلز منتقل ہوئے جب وہ افغانستان سے کابل سے نکل رہے تھے۔ 4 گاڑیاں اور اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر، یہ تمام رقوم اور ان کے بریف کیس ان 4 گاڑیوں میں تھے، ان کے ساتھ گئے ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی رقوم، کتنا پیسہ، کتنا ڈالر افغانستان میں فلوٹ کر رہا تھا اس تمام عرصے کے دوران۔ اور امریکیوں کی یہ شکایت بالکل بجا ہے کہ CIA اور اسپیشل آپریشن فورسز کے ذریعے جو رقوم تقسیم کی گئی افغانستان میں، وہ براہ راست امریکہ کی حکمت عملی سے متصادم تھا اور اس کو انڈرمائن کر رہا تھا۔ تو جناب، صورتحال اچھی نہیں ہے جب تک افغانستان میں کوئی سیاسی حکومت تشکیل نہیں طے پا جاتی۔ سہیل شاہین جو کہ ترجمان ہیں طالبان کے، اس نے کابل پہنچتے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ ایک وسیع البنیاد اسلامی حکومت کے قیام کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، جلد ہی تکمیل کو پہنچے گا اور جلد ہی ایسی حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ غالباً یہ اعلان دوحہ میں کیا جائے گا، جہاں پہ پرامن انتقال اقتدار کی ہو سکتا ہے کوئی تقریب بھی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے افغانستان میں موجود تمام نسلی لسانی گروہوں کو، شیعہ، سنی، ہزارہ، سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور کوئی ان کے ساتھ اگر گڑبڑ کرے تو براہ راست ان کو مطلع کیا جائے۔ جب بامیان پہنچے تھے 1 ہفتہ پہلے طالبان، تو وہاں بھی انہوں نے مقامی گورنر کو بلا کے کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ سے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج یہ بھی طالبان نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو عام معافی دی جاتی ہے، یعنی ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ خواتین کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ آئیں، اپنی نوکریاں شروع کریں، آپ ہماری ترقی میں، افغانستان کی ترقی میں اپنا حصہ ضرور جاری رکھیں۔ تو اس کے ذریعے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان خدشات کو دور کیا جائے جن کا اظہار مغرب میں کیا جا رہا ہے، جن کو بہت اچھالا جا رہا ہے انڈیا میں، خاص طور پہ یورپ میں حقوق انسانی کی بات کی جا رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن جتنے بھی اعلانات اب تک ہوئے، کم از کم اعلانات ضرور ہوئے ہیں کہ طالبان بظاہر بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اسی وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ خدشات کو دور، خوف کو ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے اس وقت
حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بالکل ایک جلسہ گاہ بنا ہوا ہے، ہزاروں لوگ اکٹھے ہیں وہاں پہ، جو ایمرجنسی فلائٹس جا رہی ہیں غیر ملکیوں کو باہر نکالنے کے لیے، اس فلائٹ میں ان کو بھی یہ بھی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان سے نکل جائیں، جو کہ کسی حد تک غیر ضروری بھی ہے، اس لیے کہ طالبان نے ہر ایک کو یقین دہانی کرائی کہ کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوتا ہے کہ ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ایک ایکشن کے تھے، یعنی امریکہ نے جو ہی کہا کہ ہم نکل رہے ہیں تو اس کے بعد یہ صورتحال سب کے سر پہ آ کھڑی ہوئی ہے۔ اس دوران ایک اور بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا، اور افغانستان اور بھارت کے تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا نئی صورتحال کا۔ تو جناب اشرف غنی صاحب نے بھارت کے ساتھ ایک بائیلیٹرل اسٹریٹجک ایگریمنٹ کر رکھا تھا، 2016 میں انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے تھے۔ پاکستان نے 2017 میں یہی ایگریمنٹ BSA اس کو کہتے ہیں پیشکش کی اشرف غنی صاحب کو، آج تک اس کا جواب نہ مل سکا۔ یعنی ظاہر ہے وہ ان کے لیے پریفرنس انڈیا تھی۔ پاکستان 4-5 برسوں سے بالکل پیشکش کرتا رہا کہ ہم اپنے انجینئرز آپ کے لیے بھیجتے ہیں، اپنے فوجی آپ کے ڈسپوزل پہ دے دیتے ہیں تاکہ آپ کی ٹریننگ ہو سکے، اپنے کیڈٹس کو یہاں بھیجیں، ہم ان کی ٹریننگ کریں گے۔ لیکن ٹیکنیکل اور فزیکل سپورٹ، کسی بھی قسم کی پاکستان کی طرف سے سپورٹ کی پیشکش کو اشرف غنی نے قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا سوال یہ ہے، اگر طالبان وسیع البنیاد اسلامی حکومت کی تشکیل میں کامیاب ہو گئے اور ان کو بین الاقوامی طور پہ ریکگنیشن بھی مل گئی، تو بھارت اور افغانستان کے درمیان بائیلیٹرل اسٹریٹجک ایگریمنٹ کا کیا بنے گا؟ کیا طالبان اسے قبول کر لیں گے؟ کیا پاکستان نے جو ایگریمنٹ آفر کر رکھا ہے وہ قبول کر لیا جائے گا؟ ابھی اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ابھی انتظار کرنا چاہیے کہ آئندہ چند دنوں میں دوحہ سے ہمیں پیغام کیا آتا ہے، آیا طالبان ایک انکلوسیو حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔